السلام علیکم دوستو، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، ایلون مسک کے حالیہ انکشاف نے دنیا بھر کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ ایلون مسک کے مطابق ایلین زمین کی طرف آ رہے ہیں اور اگلے کچھ ہی سالوں میں وہ زمین پر ہوں گے۔ ایلون مسک نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا؟ کیا وہ خود ایک ایلین ہے؟ کیا واقعی ہماری زمین کو ایلین سے خطرہ ہے؟ آج ہم آپ کو انہی سوالات کے جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ ایلون مسک کے دعوے کتنے سچے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ایلون مسک کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایلون مسک دنیا میں سب سے زیادہ امیر شخص ہیں۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ایسا راکٹ تخلیق کیا جو خلا میں جا کر دوبارہ زمین پر واپس آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسا راکٹ تخلیق کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ ایک خلائی راکٹ کو بنانے کے لیے بے پناہ اخراجات ہوتے ہیں، اور اگر ایک راکٹ خلا میں چلا جائے تو یہ بیکار ہو جاتا ہے اور دوبارہ کسی استعمال میں لانے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی وجہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایلون مسک نے ایک ایسا راکٹ بنانے کا فیصلہ کیا جو خلا میں جا کر واپس آ سکے۔ جب یہ منصوبہ ایلون مسک نے دنیا کے سامنے پیش کیا تو سب نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کو پاگل قرار دیا، کیونکہ ناسا سمیت دیگر خلائی سائنسدانوں کے مطابق ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس کی وجہ تھی گریوٹی، یعنی کشش ثقل سے باہر اگر کوئی چیز چلی جائے تو اس کا توازن برقرار نہیں رہتا اور اس چیز کو واپس گریوٹی میں لانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن ایلون مسک اپنی زبان کے پکے نکلے اور جو کچھ کہا وہ کر دکھایا۔ آج پوری دنیا میں ایلون مسک وہ شخص ہے جس کے پاس ایسے خلائی راکٹ موجود ہیں جو خلا میں جانے کے بعد واپس زمین پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلون مسک نے بجلی پر چلنے والی گاڑیاں بھی بنائی جو ڈرائیور کے بغیر چلتی ہیں۔ حال ہی میں ایلون مسک مارس یعنی مریخ نامی سیارے پر انسانی کالونیاں بنانے کی تگ و دو میں مصروف عمل ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن نہیں، جبکہ ایلون مسک نے دعویٰ کیا کہ 2050 تک مارس پر انسانوں کی کالونیاں تشکیل دے دی جائیں گی۔ دوستو، ایک انٹرویو کے دوران ایلون مسک سے سوال کیا گیا کہ آج تک انہوں نے جو بھی کیا یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، یہ بالکل ناممکن ہے، تو آپ یہ سب کیسے کرتے ہیں؟ تو جو جواب ایلون مسک نے دیا اس کو سن کر آپ کو حیرت کا جھٹکا لگنے والا ہے۔ ایلون مسک نے جواب دیا کہ آئی ایم ایلین، یعنی میں ایلین ہوں۔ اس جواب نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔ اس کے بعد ایلون مسک سے سوال کیا گیا کہ ایلینز کہاں ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ ایلینز کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لیکن ہماری کائنات بہت بڑی ہے جس کو بنے ہوئے 13 ارب سال گزر چکے ہیں۔ ہماری کائنات میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ حال ہی میں ایلون مسک نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایلینز ہماری زمین کی جانب آ رہے ہیں اور انسانوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اگر ایلین زمین پر آ گئے تو بڑی تعداد میں انسان مارے جائیں گے، کیونکہ ایلینز کے پاس ایسی طاقتیں موجود ہیں جو ہم انسانوں کے پاس نہیں، اور نہ ہی ہماری جدید ترین ٹیکنالوجی ایلینز کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ان کے اس انکشاف نے سوشل میڈیا سمیت دیگر پلیٹ فارمز پر تہلکہ مچا رکھا ہے، اور ان کی حمایت کرنے والے کئی خلائی سائنسدان بھی انسانیت کو وارننگ جاری کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایلین کا زمین پر آنا تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات میں اربوں کھربوں سیارے پائے جاتے ہیں، جن میں کئی سیارے ہماری زمین کی طرح اپنے مدار کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ ان سیاروں پر پانی موجود ہے اور ممکن ہے کہ وہاں ایلینز یعنی خلائی مخلوق آباد ہو۔ سائنس اپنے علم کے مطابق ایلینز کے حوالے سے یہ جواز پیش کرتی ہے کہ لاکھوں سال قبل ہماری زمین بھی رہنے کے قابل نہیں تھی، لیکن پھر شہاب ثاقب ٹکرانے سے یہاں پانی نمودار ہوا، دھاتیں بنی اور زمین کا ایک چاند بھی بنا جو پہلے وجود نہیں رکھتا تھا۔ اسی بنا پر ہماری زمین انسانوں اور جانوروں کے رہنے کے قابل بنی۔ پیارے دوستو، ایلون مسک اور دیگر خلائی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کسی دوسرے سیارے پر بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک انٹرویو کے دوران سوال کے جواب میں ایلون مسک نے کہا کہ اگر ایلینز ہیں تو وہ یقینی طور پر ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی وہ ہماری تلاش میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں۔ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ایلینز موجود ہیں۔ ان سے بچنے کی خاطر خود کو ہمہ وقت تیار رکھنا چاہیے۔ اگر وہ زیادہ ترقی یافتہ ہوئے تو ہماری زمین کے تمام ذرائع حاصل کر لیں گے اور ہم انسانوں کو اپنے تجربات کے لیے استعمال کریں گے۔ اس لیے ہمیں بہت جلد کچھ نہ کچھ حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ ایلینز کو تلاش کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہی سوال ایک اور جگہ پوچھا گیا تو ایلون مسک نے جواب دیا
کہ خلا سے موصول ہونے والے سگنلز کے مطابق ایلینز ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ اگر ایلینز وجود رکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے اور ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے۔ ان کی رفتار بہت تیز ہوگی اور وہ آسانی سے ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک کا سفر کر سکیں گے، کیونکہ ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ وہ ہمیں ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ جس کی بنا پر کہا جا سکے کہ ایلینز موجود ہیں۔ ایک اور انٹرویو میں ایلون مسک نے بتایا کہ کائنات جس طرح بنی ہے اس میں ہر چیز زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، چاہے وہ زندگی ہو یا کوئی بھی دوسری چیز۔ کائنات کی فورس ہر چیز کو وقت کے ساتھ ختم کر رہی ہے۔ اسی طرح ہماری زمین بھی تادیر نہیں رہے گی اور یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ہمیں اس زمین کو چھوڑ کر دوسرے سیارے پر جانا ہوگا۔ اسی کے پیش نظر ہم مارس پر انسانی بستیاں بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ اگر یہ زمین ختم بھی ہو جائے تو ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا ذریعہ موجود ہو، اور 2050 تک ہم مارس پر انسانوں کی بستیاں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ایلون مسک جو کہ خلائی تحقیق کے حوالے سے خاصے مشہور سائنسدان سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح ہم انسان زمین کو چھوڑ کر دوسرے سیارے پر جانے کی کوششوں میں مصروف ہے، اسی طرح اگر کائنات میں کہیں ایلینز موجود ہیں تو وہ بھی اپنے سیارے کو چھوڑ کر کسی اور سیارے کو اپنا مسکن بنانا چاہتے ہوں گے جہاں پر وہ رہ سکیں، کیونکہ ان کا سیارہ کسی بھی وقت تباہ ہو سکتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق ہماری گیلیکسی میں 4 ایسے سیارے ہیں جہاں زندگی کے آثار پائے جا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایلینز ہوں جو ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے خلا کے اندر کیٹ آئی نیبولا دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ کیٹ آئی نیبولا دراصل دھوئیں اور گیسوں کے بادلوں سے مل کر بنتا ہے۔ اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت بلی کی مانند ہوتی ہے، جو دکھنے میں انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھا گیا تھا۔ اسے پلیٹری نیبولا بھی کہتے ہیں۔ ایسا ستارہ جس کی جسامت ہمارے سورج کے برابر ہو، وہ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد ایک دھماکے سے پھٹ کر ختم ہوتا ہے، تو اس دھماکے کے نتیجے میں بہت زیادہ دھول اور گیس کا اخراج ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ کثیف ہو جاتا ہے، جس سے ایک نیبولا وجود میں آتا ہے۔ حال ہی میں دیکھا جانے والا نیبولا بھی ایک ستارے کے پھٹنے سے وجود میں آیا۔ یہ بہت ہی خوبصورت نیبولا ہے۔ اس نیبولا سے نکلنے والی مختلف لہروں کو بھی جانچا گیا جو دل فریب رنگوں سے بھرا پڑا تھا، اور اس کے درمیان جو ستارہ تھا وہ لہروں کو خارج کر رہا تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ ہماری زمین سے کافی دوری پر موجود ہے۔ اس نیبولا کی دریافت خلائی تحقیقاتی اداروں کے لیے بہت اہم ہے۔ ایلون مسک کے مطابق اس پر تحقیق شروع کر دی گئی ہے اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اہم معلومات سامنے آئیں گی۔ جی تو دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔